بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تؤسر اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا ٹیسٹ۔ آج ہمارا پارٹ 2 ٹیسٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ تو ہمارا ٹیسٹ آج کہاں سے کہاں تک ہوگا؟ ربا سے نصف تک۔ ساری بہنوں کو پتا ہے، جو ہماری ریگولر بہنیں ہیں انہیں پتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر ٹیسٹ ہمارا 100 آیت نمبر 126 سے 164 تک ہوگا۔ سورہ آل عمران ہے اور پارہ نمبر ہے ہمارا 4۔ آپ سب بہنیں اپنے لفظی ترجمے والے قرآن آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ آپ لفظی ترجمے والی لائن پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے الفاظ میں اس کو آنسرز دیں۔ مجھے کتاب کی لائنیں نہیں چاہیے، آپ کے الفاظ چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ بات کا خیال رکھیں۔ اور جس کو کہا گیا وہ صرف وہی مائک کھولیں گے، باقی دوسرے کوئی بھی نہیں کھولیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے پہلا سوال ہے آپ سب کے لیے۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کن کن طریقوں سے مدد کی تھی؟ چلیے دیکھنا ہے کہ کن کن لوگوں کے ہینڈ ریز ہوتے ہیں۔ چلیے نصرت فاطمہ۔ جی باجی، یہاں پر اللہ نے مدد کی جنگ بدر میں فرشتوں سے۔ یہاں پہ مدد ہوئی کہ مومنین کے لیے خوشخبری دینے کے لیے اللہ تعالیٰ مومنین کو خوشخبری دینا چاہتے تھے اور دلوں کو سکون دینا چاہتے تھے۔ وہ مدد کئی طریقے سے ہوئی۔ ایک تو ہوا کا رخ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے طرف پھیر دیا تھا کہ ویری گڈ۔ وہ جو ریت اڑی تھی وہ ان کے آنکھوں میں جا گری اور وہ خسارے میں رہ گئے۔ اور ایک مدد اللہ تعالیٰ نے پانی بارش برسا کر کی تھی۔ مشرکین جو نیچے کی طرف تھے اور مومنین اوپر کی طرف کھڑے تھے، تو نیچے کی طرف پانی بہہ گیا اور وہ پانی کی دلدل میں پھنس گئے۔ تو ویری گڈ۔ یہ اللہ کی زبردست، اللہ ہی اپنے پاس سے مدد بھیجتے ہیں فرشتوں کے ذریعے ہی، پر اصل مدد کرنے والے تو اللہ ہی ہیں، زبردست مددگار اور حکمت والے ہیں۔ جی ویری گڈ، ایکسیلنٹ نصرت فاطمہ، ماشاء اللہ بہت خوب۔ چلیے جی رضوانہ شکریہ۔ یہی والا آنسر۔ جی بھائی، اس دن اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے مدد کی تھی ان کی، فرشتوں کی شکل میں۔ جو جنگ بدر میں اللہ نے ہوا کا رخ جو تھا مشرکین کی طرف ہوا چل گئی اور ان کے آنکھوں میں وہ ریت اڑنے کی وجہ سے وہ ان کو دیکھنے کے لیے بہت مشکلیں آئی، تو کچھ کر نہیں۔ اور دوسری بارش کی وجہ سے جو اوپر کی طرف تھے مسلمان، تو ان کو بارش کی وجہ سے آسانی ہوئی ریت میں چلنے کے لیے، اور جو نیچے تھے ان کے لیے دلدل ہو گئی اور وہ اس میں کچھ نہیں سکتے۔ جی جی بھائی، ویری گڈ۔ چلیے آمنہ اس کو ڈیٹیل ایکسپلین کریے۔ جی بات، یہ غزوہ بدر میں جب مسلمان صرف 313 تھے اور یہ لوگ بہت کم تعداد میں تھے، اور جب ان کے اگینسٹ اتنے زیادہ مشرکین آئے تھے تو لیکن ان کے اندر تقوی اور اللہ کے اوپر بھروسہ پورا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان تقوی اور بھروسے کے ساتھ رہے گا اور آگے ہمت سے اپنے قدم ثابت رکھ کے آگے بڑھے گا تو اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ ان کے اندر تقوی تھا، تو اللہ نے انہیں مدد کی۔ اور کس طرح سے مدد کی؟ فرشتوں کو بھیج کر۔ کہتے ہیں کہ فرشتے 3000 اور ایک جگہ میں 5000 اتنے تعداد میں فرشتے آئے تھے ان کے لیے۔ اور اس کے علاوہ فرشتے گھوڑوں پر تھے، کیونکہ انس رضی اللہ عنہ کے روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتوں کے جو گھوڑے تھے ان کے
پیشانی پہ سفید نشان تھے. تو اس طرح سے وہ فرشتے آئے. اور پھر جیسا پہلے بہنوں نے کہا تھا کہ ہوا کا رخ جو اللہ تعالیٰ نے تو ہوا کا رخ ہی بدل دیا تھا مسلمانوں کی مدد کے لیے. تو جس طرح سے ہوا اڑ رہی تھی تو یہ ریتی جب ہوا چل رہی تھی تو ریتی اڑ کر ان کے آنکھوں میں چلے گئی اور جس کی وجہ سے ان کو مشکل ہو رہی تھی دیکھنے کے لیے. اور دوسری چیز تھی بارش. اور بارش اس طرح سے ہوئی کہ مسلمان اوپر کی طرف تھے اور یہ جو مشرکین تھے وہ لوگ نیچے کی طرف تھے. تو پانی جو مسلمان کی طرف جو بارش کا پانی آ رہا تھا ان کی ریتی کو مضبوط بنا دیا تھا. اور تو ان کے قدم جم کے وہ چل پا رہے تھے. وہی جو ایکسٹرا پانی پورا فلو ہو کر نیچے کی طرف آیا اور وہ کیچڑ بن گیا جس کی وجہ سے ان کے پیر پھسلنا شروع ہو گئے. اس کے علاوہ جب بارش ہو رہی تھی تو ان کے لیے ایک موسم ایک رائٹ فل موسم بن گیا تھا وہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پانی ان لوگوں کو پینے کا پانی کا بھی ایک ذریعہ بن گیا تھا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ آیت میں یہی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر انسان اپنے تقوی پہ رہے, اللہ سے ڈرے اور اللہ کے خاطر آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ, اگر انسان پورا 100% بھی قابل نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے 100% قابل کر دیتے ہیں اس کے مدد سے, اللہ کی مدد سے. جی ویری گڈ, ماشاء اللہ, بہت خوب. میں سمجھتی ہوں کہ 3 بہنوں نے یہ والا آنسر بولے تو سب کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تھی. ٹھیک ہے, چلیے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا آیت میں نمبر بھی اس میں 100. تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گی. جی بولیے. جی, یہاں پر آمینہ بھی جو کہا, اس سے پہلے بھی 2 بہنوں نے جو کہا, اس کے علاوہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مدد کرنا چاہے تو یہاں پر تعداد کی اہمیت نہیں ہے. اگر کوئی کم تعداد میں بھی لڑ رہا لیکن وہ تقوی کے ساتھ ہے, صبر کے ساتھ ہے, تو وہ تعداد کم بھی رہنے کے باوجود کافر پر بھاری ہو جاتی ہے. اور کافروں کی تعداد جو کہ زیادہ ہونے کے بعد بھی وہ جو ہے شکست کھا جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرشتوں سے مدد کر کے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر تم کم بھی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے. اور یہاں پر تم ڈرنا نہیں ہے کہ ان کے پاس زیادہ گھوڑ سوار ہے یا زیادہ ان کے پاس ہتھیار ہے یا زیادہ ان کے پاس تعداد ہے. اگر تم تقوی رکھتے ہو تو تمہاری مدد اللہ تعالیٰ ضرور کریں گے. اور یہاں پر تعداد بتا کر اللہ تعالیٰ یہ کر رہے ہیں کہ جس کے پاس تقوی ہے وہی جیتے گا, اللہ کی مدد صرف اسی کے ساتھ ہے. جی ویری گڈ ریشما آصف, جزاک اللہ خیر. اور یہ والا یہ پوائنٹ کہ کفار کو مسلمان مجاہدین کی تعداد اصل تعداد سے دگنی نظر آ رہی تھی. ٹھیک ہے, ان کو یہ بتا, ان کے دلوں میں ہیبت ڈالنے کے لیے ان کو تعداد دگنی نظر آ رہی تھی حالانکہ یہ کم تعداد میں تھے. جی, ان کو کم نظر آ رہی تھی اور ان کو زیادہ نظر آ رہی تھی. ہاں, ایسا ان بھی کو ہو زیادہ سکتا ہے. نظر آ رہی تھی. ہاں, چلیے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا آیت نمبر 134 اینڈ 135 میں اللہ نے محسنین کی کیا صفات بتائی ہیں. ہینڈ ریز کیجیے اپنے 134 اور 135 نکالیے. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. مہجبین. جی باجی, 34 مجھے یاد ہے باجی, 34 ایکسپلین کروں. نو پرابلم, بول دیجیے آپ. ہاں, پرہیزگار اللہ تعالیٰ نے بتایا جو اگر پرہیزگار بندے ہیں وہ تنگستی میں بھی جو خرچہ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, جن کے پاس مطلب آج ہی کا خرچہ ہے اور آج ہی کا کھانا ہے اور وہ ان کے سامنے کوئی دوسرا اگر مدد کے لیے آتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آج کا بھی رزق نہیں ہے, تو وہ اس طرح سے اپنا جو ان کو پتا نہیں کہ ہمارے پاس بھی کل کیا ہوگا, پر وہ اپنی چیزیں سامنے والے کو دے دیتے تھے جو زیادہ ضرورت مند تھا. تو وہ تنگستی میں اس طرح سے خرچہ کرتے تھے اور اپنے غصے کو بھی پی لیتے تھے, درگزر کر جاتے تھے اپنے غصے کو. کوئی بھی چیز پہ اگر ان کو غصہ آتا تھا تو وہ اس طرح سے پی جاتے تھے. اور
اور اللہ دوسروں سے نیکی کا سلوک کرتے تھے اللہ کے لیے. جیسے ایک بار حضرت علی وضو کر رہے تھے تو ان کی جو باندی تھی ان کے ہاتھ سے پانی ان کے کرتے پہ گر گیا, تو ان کی باندی نے ان سے کہا کہ اللہ کے لیے آپ مجھے معاف کیجیے. تو پھر انہوں نے اس کو معاف کیا. پھر دوسری بار انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں, ایسا انہوں نے ان سے پوچھا. تو انہوں نے ان کو وہ سن کے ان کے غصے کو پی گئے, کہ ان کی باندی کو لگا تھا کہ ابھی میں نے یہ تو بول دی, پر جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو یہ مجھے چلائیں گے. تو انہوں نے دوسری بار بھی ان سے ریکویسٹ کری, تو انہوں نے معاف کر کے اس کو آزاد کر دیا کہ اپنا غصے کو اس طرح سے اللہ کے لیے پی جانا اور جی, درگزر کرنا ہر چیز میں. ویری گڈ, ویری گڈ, ایکسیلنٹ میجبین, ماشاء اللہ, بہت خوب, بہت خوب. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے. چلیے آمین یا یہی رب والا العالمین. آنسر نازیہ حسن. السلام علیکم. نیک کاروں کی صفت یحب المحسنین, مطلب تو اللہ جی, پسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل کرے. آسانی آمین. اور سختی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں. میں پوائنٹ وائز بولا جا رہی تھی. پھر جی, غصہ پی لے, لوگوں کو درگزر کرے اور استغفار کرے. کسی کے کاموں میں ہم لوگ زیادہ انٹرفیئر مت کرے, معاف کر دے اور جنت کا سوال کرے, اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے. جی, قرآن میں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. دنیا کی چاہت رکھنے والوں کے لیے دنیا میں ان لوگوں کو دنیا میں مل جاتا ہے, لیکن آخرت کی چاہت رکھتے ہیں تو محنت کریں, اور دنیا میں بھی عزت ملے گی انہیں, اور آخرت میں بھی انہیں اچھا اور بہترین اجر ملے گا. جی, 135 آیت میں 135 میں نیک لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہوں گے اور اچھے اعمال کریں گے, ان لوگ کے لیے نیک اجر ہوگا. جی, دوسری بات یہ اللہ ہمیں جی, محسنین میں شامل کرے. آمین. چلیے مبینہ, یہی والا آنسر. مبینہ اپنا مائک کھولیے. میرا مائک تو نہیں بند ہے, ٹھیک ہے, کھلا ہوا ہے. جی, اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے کہ جو نیک محسن لوگ تھے, وہ لوگ دریا دل تھے. وہ لوگ تنگی میں بھی تنگی کا اظہار نہیں کرتے تھے, بلکہ اللہ کے راہ میں کھلے دل سے جتنا بھی ہو اس میں خرچ کرتے تھے, اور احسان کرنے والے تھے, درگزر کرنے والے تھے, معاف کرنے والے تھے, اور سافٹ ہارٹڈ تھے, کہ اللہ کی کوئی بھی نیکی کو چھوڑنے والے نہیں تھے. جہاں سے آتی ہے وہاں سے کھینچو نیکی, وہ حساب کے تھے. وہ لوگوں کھلے دل کے تھے, اور معاف کرنا لوگ فطرت میں تھا. جیسے کہ آپ یہاں پہ حضرت علی کا قصہ سنائے تھے, ماشاءاللہ اس میں بھی جیسے انہوں نے ان کی باندی کو اللہ کے لیے بولتے کہ انہوں نے معاف کر دیا. وہ لوگ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کمانے کی وہ تھی لوگوں کی, ایک چھوٹی سی ذرے جتنی بھی نیکی کو وہ لوگ کمزور نہیں سمجھتے تھے. وہ لوگ اس کو وہ کرنے مطلب حاصل کر رہے کہ اللہ کی رضا کے لیے چھوٹی سی نیکی کو حاصل کرنا چاہتے تھے محسنین. اور بڑی چھوٹی بھی اگر لوگ سے کوتاہی ہو گئی تو اللہ سے ڈر جاتے تھے, اور اللہ سے بے انتہا محبت تھی کہ ایک چھوٹی نیکی کو بھی کرنا پسند کرتے تھے, اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ ہونے پر بھی پریشان ہو جاتے تھے کہ کیا ہم نان مسلم ڈس بلیورز میں نہ شامل ہو جائے. محسنین کی یہ فطرت ہوتی ہے. بس اتنا ہی باجی. ویری گڈ, ماشاء اللہ. دیکھیے نا مبینہ, آپ نے کتنا اچھا بولا. آپ خاموں کا ڈر رہی تھی, اتنا اچھا تو آتا جی ہے آپ باجی, کو. خامخواہ آپ بٹ پھر پریشان بھی ہو رہی تھی کہ مجھے نہیں آتا ہے, مجھے پریکٹس نہیں ہوئی, میری تیاری نہیں ہوئی. جی باجی, بس اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. آتا ہے آپ کو, بہت اچھا بولتی ہیں آپ ماشاء اللہ سے. چلیے یہی والا آنسر ادیبہ. 134 میں یہ متقی لوگوں کے کوالٹیز ڈسکرائب ہو رہے ہیں میم. جو متقی, کامن بات ہے کہ متقی لوگ نمازی ہوتے ہیں, رات دن قرآن کی تلاوت کرتے, عمرہ حج کی نیتیں کرتے اور اس کو پورا بھی کرتے. لیکن کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ان کو متقی بنا دیتی ہے.
फॉर एग्जाम्पल जो खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में, वो खुशहाली में भी और तकलीफ में भी, और कभी ये फिक्र नहीं करते कि नेक्स्ट डे उनके पास होगा या नहीं। ये क्वालिटी होती है मुत्तकी लोगों की। और नेक्स्ट है ये गुस्से को पी जाना। गुस्से की सिफत होती है मुत्तकी लोगों में। और ये जो गुस्सा जब होता है तो शैतान हमें हमसे काफी गुनाह करवाता है। तो हम ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। इसका एग्जाम्पल आपने बताया था मूसा अलैहिस्सलाम का, जो काफी गुस्से में थे और किसी को उन्होंने एक स्लैप किया था और वो उनका डेथ हो गया। और ये अल्लाह ये समझ नहीं पाए कि वो क्या कर रहे हैं गुस्से की हालत में। ये इनसे गुनाह हो गया था, शैतान ने करवाया था। तो गुस्से को कंट्रोल में रखने के लिए हम ये 4 चीजें फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा पोजीशन चेंज कर लेना, या फिर हम ठहरे हैं तो बैठ जाना, या फिर जो भी पोजीशन में थे उसको चेंज कर ले, और वजू कर ले, और फिर पानी पी ले, और फिर हमेशा हम शैतान की पनाह से दुआ मांगे। और नेक्स्ट वाली है क्वालिटी की, ये फॉरगिव कर देना, किसी को माफ कर देना। ये काफी डिफिकल्ट वाली बात है। कभी कोई किसी से कोई गलती होती तो कोई इतना बड़ा दिल नहीं होता कि इसको माफ कर दे, लेकिन मुत्तकी लोगों में ये क्वालिटीज होना चाहिए। और ये डिफिकल्ट है लेकिन इसको अपने में डेवलप करना हम। इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी एक अपनी जो फ्रेंड है ग्रुप की, उन्होंने दिया था हजरत अली के बारे में, कि वो वजू कर रहे थे, उनकी सर्वेंट उनको अटेंड कर रही थी। हाँ, और दोबारा टाइम उसके वो एग्जाम्पल दोबारा हर बहन ना बोले, ठीक है, एक ने बोल दिया है ओके ना, तब आप लोग कोई ओके अपना कोई ऐसे पर्सनल एग्जाम्पल भी आप बोल सकते हैं उसके उसके बीच में, ठीक है। ओके। और नेक्स्ट 135 का में इसमें बातें हो रही थी कि जो मुत्तकी लोग रहते हैं उनसे अगर कोई छोटी गुनाह भी हो जाए, ये फौरन ये रियलाइज कर लेते हैं और अल्लाह के आगे झुक जाते, उनसे माफी मांगते, इस्तगफार करते। और अब ये कभी ना सोचे हम कि अगर हमसे कोई आजमाइश हो गई तो कि अल्लाह हम नेक है, इससे आजमा रहा है अल्लाह। ये हो भी सकता है लेकिन ये इम्पॉसिबल भी हो सकता है, ये श्योर नहीं है। और इसके ऑपोजिट वो जो लोग होते हैं जो काफी प्राउडफुल होते हैं, वो गलती करने के बावजूद भी रियलाइज नहीं करते, गिल्टी फील नहीं करते, तौबा नहीं करते। इसकी यही आयत में तौबा की फजीलत भी एक्सप्लेन की थी आपने। तौबा जी करना का मेन मेन कंडीशन ये है कि हम इसको दिल से रियलाइज करें, गिल्टी फील करें, और दोबारा ना करने का हम कमिटमेंट कर लेंगे। ये तौबा करने की फजीलत है। और इसकी ऐसी वाली तौबा अल्लाह काफी खुश होते हैं, और अपने फरिश्तों से कहते हैं कि बंदा मुझसे तो इस्तगफार करा, दोबारा ना करने का भी अपने आप से कमिटमेंट करा, तो अल्लाह इनके दुआएं कबूल फरमाते, इनके गुनाह माफ फरमाते। जी, वेरी गुड मोश, हो गया जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अदीबा ने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया जी, तौबा की भी इन्होंने फजीलत बता दी साथ साथ। तो इसमें कोई पॉइंट बचा है और कोई बताना चाह रहे हैं बहन? जी तबस्सुम मतलब यहाँ पे जो बताए थे अदीबा ने कि इंसान से गलती हो जाती है, जैसे उसके बाद फौरन अल्लाह से रुजू होता है और इस्तगफार और तौबा करता है, और अल्लाह की रजा हासिल करने में वो बहुत फिक्रमंद होता है। तो यहाँ पे माफी की एक शर्त है एतराफ, मतलब एतराफ करना चाहिए। एतराफ आजिजी से आता है, जैसे इनकिसारी, अल्लाह से आजिज हो जाना। तो ये हाँ पॉइंट मैं ऐड करना चाह रही थी। जी, तो यहाँ पर इन्होंने कहा इसमें आयत में था 135 में, वलम युसिर्रु, कि वो अड़े नहीं रहते अपनी बात पे, अपने गुनाह पे अड़े नहीं रहते। चलिए आमिना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए इसको। जी बाजी, मुझे ये मतलब 134 135 बोल रहे हैं आप दोनों? जी हाँ जी, ठीक है, मैं शुरू से बोलती हूँ। यहाँ पर मुत्तकी की क्वालिटीज बताए जा रहे हैं। अब इन जनरल क्या होता है कि इंसान की फितरत ऐसी है, अलग अलग टाइप के पीपल रहते हैं। तो बास ऐसे रहते हैं कि जब परेशानी आती है तो जब उनको याद आता है कि हमें सदका देना है, सबसे पहला हाँ पहले सदका दे देंगे। तो ये मतलब ये चीज वक्तिया रहती है, और फिर बाज लोग जब वो खुश होते हैं वो भूल जाते हैं सदका करना। तो यहाँ पर एक मुत्तकी ऐसा रहता है कि चाहे उसके ऊपर खुशियाँ या चाहे उसके ऊपर गम हो, उसका जो फोकस है वो कांस्टेंट रहता है कि अल्लाह के लिए मुझे खर्च करना है, इररेस्पेक्टिव उसके पास रहो ना रहो। तो ये एक सबसे फर्स्ट चीज है। और दूसरी चीज है गुस्सा को कंट्रोल करना, ये सबसे बड़ी चीज, क्योंकि कहते हैं गुस्सा शैतान है, और शैतान इंसान के खून को इतना उबाल देता है कि उसके साथ जो भी हरकत उस वक्त उसके होश सही नहीं रहते, उसके ना डिसीजन सही रहते हैं ना उसके एक्शन सही रहते हैं। तो यूजली क्या होता है कि जब गुस्सा तो यही चीज है। और गुस्सा पीना इट्स नॉट एन इजी थिंग,
یہ بالکل آسان چیز نہیں ہے. اس وجہ سے یہ ایک متقی کی کوالٹی ہے, کیونکہ یہ جس نے کر دیا تو مطلب اس نے تو بہت سارے مرحلے پاس کر لیے, جس طرح سے مطلب اتنا کنٹرول آ گیا اس کے اندر. اور مجھے یہاں پر ایک ایگزامپل دینا ہے غصے کو پینے کے اوپر. حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد کو ان کے آنکھوں کے سامنے غلطی سے قتل کر دیا گیا تھا, اور ان کو یہ یاد تھی کہ غصہ پی جانا, تو وہ ٹائم پر انہوں نے جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو معاف کر دیا تھا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلڈ منی دیا تھا تو انہوں نے وہ مسلمانوں کے اوپر صدقہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ٹف چیز ہے غصہ پی جانا, لیکن اٹس ناٹ امپاسبل, آپ کر سکتے, بس آپ کو تھوڑا ہمت اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے اس چیز میں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اکثر انسان ٹھیک ہے غصہ پی جاتا ہے, لیکن وہ دل میں دوسروں کے واسطے وہ چیز مطلب وہ غصہ دل میں رکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے معاف مطلب ڈران تو نہیں رہا, لیکن اس کے دل میں ہمیشہ ایک دوسرے کے واسطے خراب فیلنگس ڈیولپ ہو جاتے. تو یہ چیز اصل ہے کہ جب آپ غصہ پی جا رہے ہیں تو آپ اپنے اندر کو بھی صاف کر لو, آپ اپنا دل صاف کر لو اور اس کو معاف کر دو. آپ اس کو کیری فارورڈ کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے آپ کی صحت اس میں خراب ہو سکتی ہے. اور اس کا اور ایک ایگزامپل یہ ہے, مجھے صحابہ کا نام یاد نہیں آ رہا ہے, بٹ ایک صحابہ تھے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنتی ہے. تو ایک صحابہ کو تھا کہ یہ ایسا کیا کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو جنت ملی. تو یہ صحابہ ان کے پاس گئے اور بولے میں آپ کے ساتھ 3 دن گزارنا چاہتا ہوں. وہ ٹھیک ہے بولے, اور وہ ان کو ہر چیز ان کا اسٹیپ فالو کر رہے تھے, وہ کیسا بیٹھ رہے, کیسا کھا رہے, نماز کیسا پڑھ رہے, آخر ایسی کیا کوالٹی ہے جس کی وجہ سے ان کو جنت مل رہی. اور پھر وہ نارمل پرسن کے جیسا رہ رہے, رات میں نارملی سو جا رہے, اور وہی تہجد ٹائم پہ اٹھ رہے, نماز پڑھ رہے, فجر کی نماز پڑھ رہے, ان کا کوئی خاص ایکشن ان کو نہیں دکھا. تو جب تیسرا دن آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ایسا کہا, تو آپ ایسا کیا کرتے؟ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں سونے سے پہلے میرے دل کو صاف کر دیتا ہوں, میں ہر انسان کو معاف کر دیتا ہوں. تو یہ متقی کی کوالٹی ہے کہ اپنا دل کو صاف کر دینا. اور اس کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کو بہت چاہتا ہے جو محسنین ہے. اب محسنین مطلب ان کی نماز, ان کا کھانے پینے کا طریقہ, ان کے بیٹھنے کا ہر چیز بہت احسن طریقے سے کرتے, بیسٹ کرتے. وضو بھی کرتے تو بیسٹ طریقے سے وضو کرتے, نماز پڑھتے تو بیسٹ طریقے سے کرتے. تو یہ ساری متقی کی کوالٹیز ہے. اور 135 آیت میں اب اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کمزور ہے, اور چاہے انہیں متقی کی کوالٹیز اس کے اندر ہو, لیکن کچھ نہ کچھ کہیں بھی غلطی ہو سکتی ہے انسان کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ایک مومن کے ساتھ غلطی انہیں کر بھی لیا, لیکن اگر اس کے نیکسٹ سٹیپس کیا ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ اسے گلٹ فیل ہو, انہیں کانشیس ہو جائے اس کے غلطی سے, اور اسے مطلب افسوس ہوئے, اور وہ جلدی سے اللہ سے معافی مانگ لے اور اپنے آپ کو سدھار لے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی متقی کی کوالٹی ہے. جی ماشاء اللہ, ویری گڈ, ایکسیلنٹ, بہت خوب بہت خوب. اللہ آپ کے علم میں اور زیادہ اضافہ کرے. امید ہے کہ ساری بہنوں کو یہ والا آنسر سمجھ آ گیا ہوگا. محسنین کی کوالٹیز, سب کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہوگی کہ اللہ ہمیں بھی محسنین میں شامل کر لے. دعائیں کیا کریں دل میں کہ اللہ ہم بھی محسنین میں بننا چاہتے ہیں, ہم بھی محسن بننا چاہتے ہیں. اللہ یہ جو کوالٹیز ہمارے اندر, اور بہت زیادہ یہ ساری چیزوں کی, یہ کوالٹیز کی ضرورت ہے ہم میں, تو کوشش کیا کریں, دعائیں کیا کریں کہ اللہ جب بھی ایک ایسے الفاظ پہ سے گزرے, میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ جب بھی ایسے الفاظ آئے محسنین, مومنین, متقین, تو آپ نے آپ کا نام وہاں پر لکھاتے ہوئے آگے بڑھے کہ اللہ ہمارا نام لکھ دے محسنین میں, اللہ ہمارا نام لکھ دے متقین میں, مومنین میں. کیونکہ ہم تو ابھی مومنین بھی میں ایسے بھی نہیں ہے نا, ایسا تو لگتا ہے ہم بھی ابھی کچے مومن ہیں, پکے مومن بنے بھی نہیں ہیں ہم. تو انشاءاللہ یہ ساری کوالٹیز ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر وہ کوالٹیز بھی آ جائے گی. جی ریشما, کوئی پوائنٹ بچا ہے؟ جی یہاں پر یہ جو ہے بلڈ پریشر بھی جس خواتین کو یا جس کو بھی ہوتا ہے تو ان کے لیے جو دعا دی جاتی ہے پڑھنے کے لیے وہ یہی ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, یہ پڑھی جاتی ہے. اور ڈاکٹرز بھی یہی رائے دیتے ہیں کہ مطلب بتایا جا رہا ہے کہ جیسا غصہ اگر ہم دل میں رکھ لیں اور جو ہے ضبط بھی کریں, لیکن اس کے باوجود بھی پھر انسان جو ہے کڑتے رہتا ہے, اندر ہی اندر جو ہے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بہت اچھا یہ بتایا کہ غصہ پی تو جانا ہے, لیکن اس کے بعد اس کو درگزر کرنا ہے, اس کو دل سے معاف کر دینا ہے. تو یہ ایک اتنا آسان راستہ ہے کہ ہم دل صاف کر لیں اور کسی کو غصہ نہ رکھے, تو ہماری بھی طبیعت ٹھیک رہتی ہے اور ہم جو ہے بالکل سب کو معاف کرنے والے بن جاتے ہیں.
اور جی حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مطلب حضور سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ مجھے کچھ اچھی سی نصیحت کیجیے، تو حضور نے کہا کہ غصہ نہ کرنا. پھر دوبارہ پھر اس نے پوچھا کہ کوئی اچھی سی نصیحت کیجیے، اور تو حضور نے پھر دوبارہ فرمایا کہ غصہ نہ کرنا. اس طرح سے 3 مرتبہ حضور نے بار بار یہی رپلائی دیا کہ غصہ نہ کرنا. تو یہ اتنا اہم ہے غصے کو پی جانے کے لیے انسان کے لیے جو راحت ہے اس میں. جی جی ویری گڈ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. پر یہ جو کہنے آپ نے سے یہ کہا، ایک منٹ، ہاں جی جی مبینہ. باجی یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ غصہ کو پی جانا، یہ ریسنٹ اسٹڈیز میں سائنٹسٹ بولے کہ جب انسان کوئی لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو غصہ کو پی جانا اور دل سے وہ چیز کو بھول جانا، دل سے دماغ سے، تو یہ اپنے کو اللہ تعالیٰ 1400 سال قرآن کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیے کہ جی بغض کا نقصان اپنی طبیعت پہ کتنا ہوتا ہے جب بغض جی رکھتے ہیں. تو جی اللہ تعالیٰ یعنی اپنے دل کی صفائی اور بدن کی صفائی کے لیے اللہ تعالیٰ بول دیے کہ بغض نکال دیا کرو، صاف رکھا کرو، جی جی جس سے اپنے قلب اور دماغ دونوں کی صفائی ہوتی ہے اور جس سے اپنی صحت اچھی ہوتی ہے. جی آج سائنس پروف کر رہی ہے کہ صرف دل میں جی جب بغض جو رکھتے ہیں جو تو قرآن بیماری میں چیزیں بڑھتی ہیں، ہے، آج سائنس اس کو پروو کر رہی ہے کہ وہ ہمارے پروف کر لیے رہی ہے. سائنٹیفکلی کتنا زیادہ فائدے کی چیزیں ہیں. ہاں، جی باجی یہی بولنا چاہ رہی تھی میں. جی جزاک اللہ خیر. جی ریشما، آپ نے جو یہ کہا کہ جو بلڈ پریشر کے مریضوں کو یہ دعا پڑھنے کے لیے دی جاتی ہے والکاظمین الغیظ، تو یہ دعا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ یہ بات، ہم کو پتا ہے نا دعا مانگنے کے الفاظ کیسے ہوتے ہیں. اب آپ اس میں دیکھیے کہ ہم اس میں تو کچھ مانگ نہیں رہے ہیں. اگر کوئی انسان صرف اتنا ہی پڑھتا بیٹھے والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، تو اس کو تو پتا نہیں ہے کہ اس کو کرنا کیا ہے. ایکچولی یہاں پر ہمیں سکھایا یہ جا رہا ہے کاظمین الغیظ، کہ آپ غصے کو پی جاؤ، عافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرو. یہ بات کا جب تک ہم میننگ نہیں پتا ہوگا، ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، تو ہم غصے کو کیسے پیئیں گے، ہم لوگوں کو کیسے معاف کریں گے. اب دیکھیے کہ جب سے ہم یہ کلاس میں بیٹھے ہیں، بیٹھنا ہم نے شروع کیا ہے، قرآن سے ہم جب سے جڑے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں آ رہی ہیں. یہی بات ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں آج کل ایسے ہی نیٹ پر اور پھر سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں کہ یہ شوگر کے لیے پڑھ لو، یہ بلڈ پریشر کے لیے پڑھ لو. حالانکہ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے ورڈنگز کیا بتا رہے ہیں. کیا اس میں کوئی چیز ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ ربنا سے شروع ہوتی ہے نا کوئی دعائیں، اللہم، ہم دعا مانگتے ہیں جی تو جی اللہم ربنا اس طریقے سے بول کے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں دے. ایسے الفاظ ہوتے ہیں نا اس میں کہ ہمیں چاہیے، ہمیں دے، ہم مانگ رہے ہیں، ربنا آتینا، اے اللہ تو ہمیں دے. تو ایسے الفاظ جب ہوں گے تو اس کو ہم دعا کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ دعا تو نہیں ہوئی. تو آپ لوگ مطلب جنرلی یہ ہوتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں آتی ہیں، ہم اس کو فوراً آنکھ بند کرے کے فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں چیز شوگر کے لیے اتنی بار یہ آیت پڑھنی ہے. وہ آیت کا کہاں ریلیشن ہے، یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اس میں دعا ہاں. ہے کہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے. تھوڑے دن پہلے وہی میں یہ جب پڑھ رہی تھی تو ایک دم یہ دعا مجھے دکھی، گروپ پہ ایک تھی کہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے ہے، تو میں پھر اپنی آیت بھی پڑھی تو اس میں بھی ہے کہ اچھا غصے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو اس کے لیے شاید اچھا نہیں، یہ اس سے ہم یہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ غصے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے، تو ہم کو یہاں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ کاظمین الغیظ، کہ غصے کو پی جاؤ. یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے. اگر ہم غصے کو پی جاتے ہیں، اب آپ دیکھیے کہ کوئی ایک بہن ہے 100 بار 10 بھی لے کے وہ پڑھے گی اور بعد میں پھر اس کا غصہ تو جہاں کا وہاں ہے. اس کو نہیں معلوم کاظمین الغیظ کا کیا مطلب ہے نا. ایک ایگزامپل میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کسی کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا ہے، ٹرانسلیشن نہیں آتا ہے. اب کسی نے اس کو کہا کہ بھائی آپ کاظمین الغیظ پڑھیے، 100 بار پڑھیے، 200 بار پڑھیے. وہ پڑھ رہی ہے، اس کو تو یہ نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے مجھے. ایکچولی اسے یہ کرنا تھا کہ اپنے غصے کو پی جانا تھا، اور جس کے بھی اوپر اس کو غصہ آیا تو اس کو معاف کرنا تھا. یہ تو اس کو پتا ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ پتا ہونی چاہیے بات. تو ہم جب اس پر عمل کریں گے تب ہمارا بلڈ پریشر کم ہوگا نا. تو یہ ایک کامن بات میں بتا رہی تھی کہ آج کل جو سوشل میڈیا پہ چیزیں وائرل ہو رہی ہیں، تو اس کا کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہوتی، اس کا کہیں کوئی ریلیشن نہیں ہوتا. بس لوگ اپنی من سے کوئی باتیں ایسی مشہور کر دیتے ہیں اور آگے بڑھا دیتے ہیں، تو پھر وہ بڑھتے ہی چلی جاتی ہے. ایک بندہ یہاں سے اٹھاتا ہے، آگے کے گروپ میں فارورڈ کرتا ہے، دوسرا بندہ وہاں سے اٹھاتا ہے. بس کام یہ ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑی نیکی کا کام ہے، یہاں سے اٹھا اور وہاں بڑھا دو. پہلے آپ اس کو یہ تو دیکھیں کہ وہ اوتھینٹک کتنا ہے. کیا میں اسے آگے بڑھاؤں یا نہیں بڑھاؤں، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، تبھی آپ اسے آگے بڑھایا کریں.
چلیے کوئی بات نہیں ماشاءاللہ. یہ کوشچن کا آنسر بھی ماشاءاللہ ہماری ساری بہنوں نے بہت ہی پرفیکٹلی دیا ہے یہ آنسر. اور میں چاہ رہی تھی کہ یہ آنسر ساری بہنیں سنیں, اور جو ہمیں ہمارے اندر جو کوالٹیز ہیں یہ آنی چاہیے, اور جو خراب عادتیں ہیں جیسے کہ غصہ اور لوگوں کو معاف نہ کرنے والی عادتیں, اور جو اڑے رہتے ہیں گناہوں پر, جو اڑے رہتے ہیں, یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا, کہ وہ اڑے رہتے ہیں اپنے گناہوں پر, کہ ان کو مطلب پتا ہے بھی. دیکھیں نا, کیا ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں, لیکن کیسے بولتے ہیں نا, دھڑلے سے بولتے ہیں, ہاں کیا ہوا, ہم نے اتنا سا کیا تو کیا ہوا. وہ تو اس سے زیادہ لوگ تو اتنا کرتے ہیں, ہم نے تو کون سا ہم نے شراب پی لیا, کون سا ہم نے زنا کر لیا, کون سے ہم ڈانس کرنے گئے تھے, تھوڑا سا ہم نے اتنا دیکھ لیا اتنا دیکھ لیا. تو یہ اس طریقے کی باتیں جو کرتے ہیں نا, وہ پھر یہ کیٹیگری میں آتے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا, کہ وہ اڑے رہتے ہیں. مطلب یہاں پر وہ ان کی بات بتائی جا رہی ہے, جو متقی لوگ ہیں وہ اپنے کیے پر اڑے نہیں رہتے, وہ فوراً چھوٹی سی بات پر بھی شرمندہ ہو جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت اچھا رہا یہ بھی آنسر. چلیے کوشچن نمبر 3 ہے آپ کا, آیت نمبر 144 کا شان نزول بتائیے کہ یہ کب اور کیوں نازل ہوئی تھی. نکالیے آیت نمبر 144. چلیے دیکھتے ہیں کون کون ہینڈ ریز کرے گا. تھوڑی سی ہارڈ ہے یہ آیت بھی, لیکن جنہوں نے پڑھا ہے ان کے لیے بالکل ہارڈ نہیں ہے. زکیہ. جی بات جی یہ آیت جو ہے پیارے نبی کے آخری جو مرحلے تھے, جو آخری ٹائم تھا, اس پہ بہت اچھی خوبصورت جو ہے آیت ہے. یہ کافی لمبی ہے اس کی تشریح جو ہے. تو پیارے نبی جب اپنا پورا مشن دین کا جب مکمل کر رہے تھے, تو جب آپ کے سارے جو ہے دین کا کام مکمل ہو گیا تھا, جب آپ رسالت کی تبلیغ کر لی تھی اور امت کی مطلب خیر خواہی کا کام آپ مطمئن ہو گئے تھے کہ میں نے تبلیغ کر لی اور ساری چیزیں جو ہے میری امت کو پہنچا دیا ہوں, تو آپ کی طبیعت جو ہے تھوڑی اتنی ناساز رہ رہی تھی. تو آپ جو ہے